میری شادی کے 5 سال بعد میں چوتھی بار امید سے ہوئی تھی۔ ہر سال اللہ نے بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن تینوں بیٹوں میں سال کا فرق تھا۔ میں انہیں ہی ٹھیک سے نہیں سنبھال پاتی تھی کہ چوتھی بار اس خبر نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔ نوید کا چھوٹا سا گھر، قلیل تنخواہ، پھر چھوٹے بچوں کے ساتھ مجھ اکیلی سے گھر کے کام کاج سنبھالے نہیں سنبھلتے تھے۔ نوید اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے۔ ان کے والد کا انتقال میری شادی سے چند سال پہلے ہی ہو چکا تھا، اور میری ساس میری شادی کے 1 سال بعد ہی چل بسی تھی۔ ایک اکیلی عورت کے لیے یہ مراحل ہمیشہ مشکل ترین ہی ہوتے ہیں، اور اس بار تو ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ کا مشورہ بھی دے دیا تھا۔ اتنی ذمہ داریوں کے ساتھ کہاں یہ ممکن تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر بستر پر بیٹھ جاؤں۔ حالانکہ نوید صبح ناشتہ بنانے میں میری مدد کرتے تھے، لیکن جب وہ اپنے دفتر چلے جاتے تو میرا پورا دن بچوں کو سنبھالنا اور گھر کے کاموں میں گزرتا تھا۔ دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ گھر پر میرے علاوہ کوئی نہیں تھا جو میری بات سنتا۔ یہ دن مجھ پر بڑے کٹھن سے گزر رہے تھے۔ جب ایک دن نوید ایک خوش شکل نوجوان لڑکے کو اپنے ہمراہ گھر لے آئے۔ عمر میں وہ 24 سال کا نوجوان تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ مجھے اس کا یوں مسکرانا عجیب سا لگا۔ میں پورا دن بچوں اور گھر کے کاموں میں گھن چکر بنی ہوئی تھی، اسی لیے دوپٹے کا بھی ہوش نہیں تھا، بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ پھر نوید کبھی کسی اجنبی کو یوں گھر پر لاتے بھی نہیں تھے۔ میں دروازے سے پرے ہٹ گئی، جلدی سے خود پر دوپٹہ بھی اوڑھ لیا۔ نوید بھی بڑے بے تکلف انداز میں اسے اندر آنے کی دعوت دینے لگے۔ وہ بھی اندر داخل ہو گیا۔ سفید شلوار اور قمیض پہنی ہوئی تھی، رنگت سرخ اور سفید تھی، اور چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ نوید نے اس لڑکے کا نام قمر بتایا اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ لو بیگم، تمہارا مسئلہ اللہ نے حل کروا دیا ہے۔ آج سے یہ ملازم لڑکا قمر تمہارے سارے کام کر دیا کرے گا اور بچوں کو بھی سنبھالے گا۔ تم اس سے جو کام کہو گی یہ انکار نہیں کرے گا، بس مغرب کے بعد واپس چلا جایا کرے گا۔ مجھے نوید کی بات کچھ عجیب سی لگی۔ میں خود بھی جوان تھی، 24 کی نہ سہی، لیکن 25 سے اوپر کی میری عمر نہیں تھی۔ پھر بچوں اور گھر کی ذمہ داریوں نے ابھی تک میرے وجود میں زیادہ رد و بدل نہیں کی تھی۔ دیکھنے والے مجھے یہی کہتے تھے کہ لگتا ہی نہیں کہ تم 3 بچوں کی ماں ہو۔ اس پر یہ جوان خوش شکل سا لڑکا، اس وقت تو میں خاموش رہی، لیکن شام کو جب وہ لڑکا کچن کے برتن دھو کر صفائی کر کے چلا گیا، میں نوید پر برس پڑی کہ کیا ضرورت تھی نوجوان لڑکے کو ملازم رکھنے کی۔ لیکن نوید مجھ سے کہنے لگے کہ محلے کے ایک بزرگ ہیں جو کہ محلے میں میاں صاحب کے نام سے مشہور ہیں۔ وہ بزرگ میاں بیوی تھے، ایک ہی بیٹا تھا جو سعودیہ میں مقیم تھا۔ یہ نوجوان انہی کے گھر کا نوکر ہے۔ نوید بتانے لگے کہ وہ دونوں میاں بیوی سال بھر کے لیے سعودیہ اپنے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں، اسی لیے مجھ سے کہنے لگے نوید اسے تم اپنے گھر کام کاج کے لیے رکھ لو۔ میں نے کہا میں کہاں نوکر رکھ سکتا ہوں؟ تو کہنے لگے بس 2 وقت کی روٹی کی اجرت پر یہ سب کام کر دیا کرے گا۔ پھر نوید مجھ سے کہنے لگے کہ رانیہ، لڑکا بہت شریف ہے، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے میاں صاحب نے بڑی تسلی دی ہے اور کہا ہے کہ صبح 8 بجے تک یہ گھر پہنچ جایا کرے گا۔ نوید کی لاکھ تسلیاں اپنی جگہ، لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، مگر اپنی طبیعت کے پیش نظر میں کچھ کہہ نہ پائی۔ اس لڑکے کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایک بڑی سی چادر خود پر اوڑھ لیتی، وہ بھی نظریں جھکائے کام کرتا رہتا۔ جب وہ کچن میں کام کرتا میں باہر صحن میں بیٹھ جاتی، اور جب وہ گھر کی صفائی کرتا تب میں کچن میں چلی جاتی۔ کھانا میں خود بناتی تھی، لیکن باقی کے سارے کام وہی کرتا۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ ہر کام کرتا تھا، بچوں کو بھی سنبھال لیتا تھا، انہیں کھانا کھلا دیتا، بہلا بھی لیتا تھا، چھوٹے بیٹے کو فیڈر بنا کر پلا دیتا۔ بچے بہت جلد اس سے مانوس ہونے لگے تھے۔ 1 مہینہ وہ خاموشی سے کام کرتا رہا۔ میں نے اسے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے باجی کہا کرے یا آپا کہے۔ میری بات پر وہ بس مسکرا کر سر ہلانے لگتا، لیکن مجھے کہتا بیگم صاحبہ ہی تھا۔ شروع میں نے اسے 2-3 بار ٹوکا بھی کہ مجھے آپا کہا کرو۔ میری بات پر ایک مسکان سی اس کے چہرے پر سج جاتی۔ وہ مجھے صاف انکار نہیں کرتا تھا، لیکن کہتا پھر بھی بیگم صاحبہ ہی تھا۔ پھر میں نے بھی توجہ دینا چھوڑ دی۔ مجھے اس کے آ جانے سے بڑی سہولت ہو گئی تھی۔
بازار کی کئی چیزیں میں اسی سے منگوا لیتی۔ بس مغرب کی اذان ہوتے ہی وہ واپسی کے لیے تیار کھڑا ہوتا تھا، پھر مجھ سے اجازت مانگتا، بیگم صاحبہ میں جاؤں؟ جب میں کہتی کہ ہاں جاؤ تو کہتا 25 روپے دے دیں۔ پیسے میرے پاس اکثر ہوتے تھے، میں اسے روز 25 روپے اس کے مانگنے پر دے دیتی۔ ایک بار میں نے اسے 100 کا نوٹ دیا، یہ رکھ لو، لیکن قمر نے واپس کر دیے۔ کہنے لگا، بیگم صاحبہ صرف 25 روپے ہی لوں گا۔ میں نے بہت کہا میں اپنی خوشی سے تمہیں 100 روپے دے رہی ہوں، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ مجھے اس کی یہ بات کچھ عجیب سی لگی۔ 2 ماہ گزر گئے تھے، اس لیے اب میں قمر سے کچھ بے تکلف سی ہو گئی تھی۔ کچن میں جب بھی کھانا بنا رہی ہوتی تو وہ برتن دھونے لگتا، کبھی سبزی بنا دیتا۔ اب میں اس کی موجودگی میں کچن کے کام کرنے لگی تھی۔ مجھے اب اس سے ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوتی تھی۔ قمر دوپہر کو تینوں بچوں کو سلا کر کچن میں میرا ہاتھ بٹانے لگتا تھا۔ ایک بار میں نے اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا تو ایک دم اس کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، چہرہ متزین سا ہونے لگا۔ اس کے بعد وہ مجھے غصے سے دیکھنے لگا۔ پہلی بار مجھے اس کی آنکھوں سے خوف محسوس ہوا تھا۔ میں اس سے نظریں چرا گئی تھی۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ میں نے سوچا کہ مجھے کیا پڑی تھی کہ اس سے اس کے گھر والوں کا پوچھتی، بہتر ہے کہ اپنے کام سے کام رکھوں۔ اگلے روز قمر کا رویہ پہلے جیسا تھا، غصے اور ناراضگی کا شبہ تک نہیں تھا۔ شام کی چائے اس نے مجھ سے پوچھ کر پہلی بار بنائی تھی۔ میں کپ لے کر صحن میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ میرے برابر کی کرسی پر بیٹھ گیا، ورنہ وہ چائے کچن میں ہی پیتا تھا اور میں صحن میں۔ شام کے وقت صحن میں لگے درختوں پر بیٹھے پرندوں کی آوازیں ہمیشہ سے میرے کانوں کو بھلی لگتی تھیں۔ میں درخت پر ادھر سے ادھر اڑتے پرندوں کو دیکھ رہی تھی جب قمر نے مجھے مخاطب کیا، بیگم صاحبہ مجھے پرندوں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے، میں اکثر ان سے باتیں کرتا ہوں۔ ان درختوں سے بڑی پرانی دوستی ہے میری۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اب بھی پرندوں کی طرف تھیں۔ اس کی بڑی آنکھوں میں اڑتے پرندے صاف نظر آ رہے تھے۔ کچھ پل کے لیے تو میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ عجیب سحر سا تھا اس کی آنکھوں میں۔ اس کی آنکھوں میں لگتا تھا کوئی دل فریب سا منظر ہے جو مجھے اپنی جانب کھینچ رہا ہے۔ پھر اس کی نظریں میری جانب اٹھیں۔ نظروں کے تصادم پر مجھے جھٹکا سا لگا۔ میں ہوش کی دنیا میں لوٹی تھی۔ میں نے نظریں بدلی اور چائے پینے لگی۔ میری غلطی پر مجھے خوف تو محسوس ہونے لگا، بھلا مجھے کیا ضرورت تھی کہ اس کی آنکھوں میں کھونے لگوں، لیکن اب مجھے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ مجھے یوں محسوس ہونے لگا اس کی تپش کی تیزی سے میرا چہرہ جلنے لگا ہے۔ پھر وہی آگ مجھے چہرے سے گردن اور گردن سے آہستہ آہستہ اپنے پورے وجود میں چلتی ہوئی محسوس ہونے لگی، لیکن یہ عمل چند لمحوں کا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ کوئی میرے کان کے پاس سے سرگوشی کر رہا ہے، مجھے کہہ رہا ہے، رانیہ تمہارے بال بہت حسین ہیں، کاش تم ہمیشہ کے لیے میری بن جاؤ۔ پھر مجھے اپنے وجود پر چیونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ مجھے لگا میرے وجود سے کسی نے جان نکال دی ہو۔ میں جہاں تھی وہاں سے ہل نہیں پا رہی تھی، جیسے مجھے کسی نے منجمد کر دیا ہو یا مجھ پر کوئی بھاری وزن دار چیز رکھ دی ہو۔ چند لمحوں بعد میری کیفیت بدل گئی تھی، لیکن مجھے اپنا آپ بے جان سا لگ رہا تھا۔ خود کو سنبھالتے ہی جب میں نے برابر میں دیکھا تو قمر وہاں موجود نہیں تھا۔ میرے سر سے چادر اتری ہوئی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے۔ میرا وجود بہت ہلکا سا ہو گیا تھا اور جی کر رہا تھا کہ میں جا کر نہا لوں۔ اپنی ایسی حالت دیکھ کر میں شک میں مبتلا ہو گئی تھی۔ ذہن پر زور ڈالنے پر بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ پھر خیال آیا کہ قمر یہی چائے پی رہا تھا، کیسے غائب ہو گیا؟ شاید وہ جا چکا تھا، کیونکہ صحن میں پھیلی روشنی اندھیرے میں ڈھل چکی تھی۔ بچوں کی رونے کی آواز پر میں کمرے میں گئی۔ تینوں بچے جاگ رہے تھے۔ چھوٹا بیٹا بھوک سے رو رہا تھا۔ جب میں نے گھڑی کی جانب نظر دوڑائی تو مغرب کا وقت بھی گزر چکا تھا، عشاء ہونے کے قریب تھی۔ اتنا وقت گزر چکا تھا اور مجھے احساس تک نہیں ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے کچن کا رخ کیا۔ بچے بھوک کے مارے رو رہے تھے۔ اگلے روز وہ وقت مقررہ پہ پہنچ گیا۔ میرے میاں 7 بجے آفس کے لیے نکلتے تھے اور 8 بجے قمر آ جاتا۔ اب مجھے اپنا آپ قمر کی نظروں میں مقید سا لگنے لگا تھا، نہ جانے کیوں، لیکن میں خود کو قمر کی جانب کھنچتا ہوا محسوس کرنے لگی تھی۔
جیسے اس کی آنکھوں میں کوئی مقناطیسی کشش ہے، چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کی جانب راغب کر رہی ہیں۔ میں اس سے باتیں کرنے لگی تھی، اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی، یا یوں کہیں کہ وہ میرے ذہن پر مسلط سا ہونے لگا تھا۔ مجھے اس کے گھر والوں کے بارے میں جاننے میں بہت دلچسپی ہونے لگی تھی۔ کون تھا وہ؟ کہاں رہتا تھا؟ اس کے گھر والے کیسے تھے؟ کئی سوال میرے ذہن میں آنے لگے تھے، لیکن قمر سے پوچھ نہیں سکتی تھی۔ اس سے پہلے بھی اس قسم کے سوال پر اس کا رد عمل دیکھ چکی تھی، اس لیے اس سے پوچھ نہیں پائی۔ آج بھی وہ مجھ سے 2500 روپے مانگ رہا تھا۔ روز ہی بس 2500 روپے وہ بڑے حق سے مجھ سے مانگتا تھا اور میں اسے دے دیتی تھی۔ کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوا تھا کہ میرے پاس پیسے نہ ہوں یا میں اسے پیسے دینے سے انکار کر دوں، لیکن آج میں نے پوچھ ہی لیا کہ تم اتنے سارے کاموں کے بس 2500 روپے ہی کیوں مانگتے ہو؟ مسکراہٹ سجائے وہ کہنے لگا کہ میرے گھر آ کر دیکھ لیں۔ میں اس کی بات مان گئی۔ وہ حیرت سے مجھ سے پوچھنے لگا، آپ چلیں گی میرے ساتھ؟ میں نے پوری آمادگی ظاہر کی تو وہ ہنسنے لگا۔ اس کے گھر والوں کو دیکھنے کا تو مجھے پہلے سے ہی بہت شوق تھا۔ میں نے نوید سے اجازت طلب کی تو انہوں نے مجھے بنا کسی سوال کے اجازت دے دی۔ بچوں کو میں نے اپنی والدہ کے گھر چھوڑا اور کہا کہ ضروری کام سے جا رہی ہوں، واپسی پر لے لوں گی۔ پھر قمر کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ میرا ہی محلہ تھا جہاں میں اس کے ساتھ جا رہی تھی۔ اپنے محلے میں بنے ایک چھوٹے سے باغ کو عبور کر کے دوسرے دروازے کو پار کرتے ہی ایک ویران سی جگہ شروع ہو چکی تھی۔ عجیب و غریب سی جگہ تھی، نہ جانے کیوں میرا دل بے چین سا ہو رہا تھا۔ پہلے تو میرا جی چاہا وہاں سے واپس لوٹ جاؤں، لیکن کوئی غیر مرئی قوت تھی کہ میں قمر کے ساتھ قدم سے قدم ملائے جا رہی تھی، جیسے اس کی تقلید مجھ پر فرض ہو گئی ہو۔ وہ مجھے جہاں لے جائے گا میں چلتی جاؤں گی۔ ایک لکڑی کے پرانے سے دروازے پر جا کر قمر کے قدموں کے ساتھ میرے قدم بھی رکے تھے۔ قمر نے دھکے سے دروازہ کھولا، میرا ہاتھ پکڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں تو اس نے مجھے جب ہوش آئی تو میری دنیا اجڑ چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، میرا وجود کانپ رہا تھا، لگتا تھا اگلا قدم بھی نہیں اٹھا پاؤں گی۔ میں زور زور سے چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کا دروازہ کھلا، نوید اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بچے بھی مجھے دیکھ کر پریشان ہوئے تھے۔ نوید میرے پاس بیٹھ گئے، مجھ سے رونے کی وجہ دریافت کرنے لگے، لیکن خوف کے مارے میرے لفظ تک گم ہو چکے تھے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ مجھ پر ابھی تک خوف کا اثر باقی تھا۔ میں روتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے قمر سے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ میری زبان پر یہی ایک لفظ تھا، وہ اچھا نہیں ہے، مجھے اس سے بچا لیں۔ میں روتے ہوئے نوید کے وجود میں اپنی پناہ ڈھونڈ رہی تھی، لیکن ہوش میرے نوید کی بات سن کر اڑے تھے۔ وہ مجھے کہنے لگے، کون قمر؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں بے ساختہ ان کے پیچھے سے ہٹ کر ان کے چہرے کو دیکھنے لگی، جہاں صرف اجنبیت تھی، جیسے وہ ہر بات سے انجان ہو۔ میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی، وہ نوکر لڑکا جسے آپ نے گھر کے کاموں کے لیے رکھا تھا تاکہ وہ میری مدد کر دیا کرے، وہ لڑکا جو پچھلے 3 ماہ سے گھر کے سارے کام کر رہا ہے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن نوید حیرانگی سے مجھے دیکھ کر بولے، رانیہ ہوش میں تو ہو؟ کون سا نوکر؟ میں بھلا کیوں کسی کو گھر پر رکھوں گا؟ اگر میری گنجائش ہوتی تو کیا کسی لڑکی کو نہ رکھ دیتا؟ میں بت بنی نوید کو دیکھ رہی تھی، بڑی ہمت کر کے بولی، نوید آپ خود اسے اپنے ساتھ لائے تھے، آپ نے کہا تھا کہ میاں جی کا ملازم ہے۔ میں روتے ہوئے نوید کی ایک ایک بات کو دہرا رہی تھی، انہیں یاد کروا رہی تھی۔ وہ فکر مندی سے مجھے دیکھنے لگے، کچھ حیران بھی تھے۔ رانیہ، میں نے کہا، تم سے یہ سب ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ پچھلے 3 ماہ سے تم نے تو کبھی تھکن کی شکایت بھی نہیں کی، گھر بھی صاف ستھرا نظر آتا تھا اور تم بھی حشاش بشاش ہوتی ہو۔ میں روتے ہوئے نوید کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ خواب تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میری غیر ہوتی ہوئی حالت دیکھ کر نوید بھی پریشان ہو گئے۔ 2 دن میں بخار میں بحال پڑی رہی۔ قمر کی بڑی بڑی آنکھیں جب بھی میری نظروں کے سامنے آتی میں چلا کر اٹھ بیٹھتی۔ قمر کے ساتھ جب میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی تو وہاں چند قبروں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ 4 دیواروں کا ایک خالی پلاٹ جس میں چند قبریں تھیں، کوئی تختی ان پر نہیں لگی ہوئی تھی، بس ہر قبر پر چند اگربتیاں تھیں۔
وہاں صرف اگربتیوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، سنسان بیابان سی جگہ، اور صرف قبریں دیکھ کر ایک دم سے میں تو گھبرا گئی تھی۔ میرا جی چاہا وہاں سے پلٹ جاؤں، لیکن مجھے لگا کہ میرا ہاتھ کمر کے ہاتھ میں نہیں بلکہ کسی زنجیر میں جکڑا جا چکا ہے۔ میری نظر جب کمر پر پڑی تو اس کی آنکھیں غصے سے سرخ تھیں۔ دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں لال سرخ انگارہ سی لگنے لگیں۔ مجھے اس کے چہرے سے خوف محسوس ہونے لگا۔ کمر، میرا ہاتھ چھوڑو۔ میں اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ مجھے اندر لے گیا، مجھے لے جا کر ایک قبر کے اوپر پھینک دیا۔ یہ ہے میرے گھر والے جنہیں تمہارے شوہر کی ماں نے مار ڈالا۔ کچھ نہیں کہا تھا میرے گھر والوں نے اس عورت کو، لیکن اس نے میرا گھر اجاڑ کر رکھ دیا۔ تم بھی دیکھو، میں تم سے روز 25 روپے لے کر اپنے گھر والوں کی قبر پر اگربتیاں جلاتا ہوں۔ پہلے میں بھی یہی ارادہ رکھتا تھا کہ اس کے بیٹے کے گھر بسنے کے بعد یوں ہی برباد کر دوں گا جیسے میرا کیا گیا، لیکن جب تمہیں دیکھا تو نہ جانے کیوں رک گیا، نہ جانے کیوں تم مجھے اچھی لگنے لگی۔ جب تم صحن میں درختوں کے پاس نہا کر کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھتی تھی، مجھے تم پر پیار آنے لگا تھا، تمہارے بالوں سے عشق ہو گیا تھا مجھے۔ پرندوں کو دیکھ کر تم مسکراتی تھی، مجھے تمہیں دیکھنا اچھا لگنے لگا۔ پھر تم صاحب اولاد ہوتی چلی گئی، لیکن میری محبت تم سے کم ہونے کی بجائے پروان چڑھتی رہی۔ میرا جی چاہتا کہ تم سے باتیں کیا کروں، تمہاری آواز سنا کروں، تمہارے سامنے آؤں۔ تمہارے سامنے آ گیا، اور آج تم اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے یہاں میرے ساتھ آئی ہو۔ وہ بول رہا تھا اور میری زبان اس کے سامنے بند تھی۔ اس کی آنکھوں سے مجھے وحشت سی محسوس ہونے لگی۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ اور پوچھتی، میری زبان گم سی ہونے لگی۔ کمر کی نظریں ایک تپش کی طرح میرے پورے وجود کو جلانے لگی تھیں۔ اس بار اس کی نظروں نے ہی نہیں بلکہ اس کے ہاتھوں نے بھی میرے وجود کو جکڑنا شروع کیا تھا۔ نہ میں بول پا رہی تھی، نہ اپنے آپ کو چھڑوا پا رہی تھی۔ میرے وجود پر سانپ سے لوٹتے اور کاٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے وجود پر اس قدر وزن تھا کہ میرا سانس تک گھٹ رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کس کی ہوس کا نشانہ بنی ہوں، لیکن جب مجھے ہوش آیا اس وقت اپنے کمرے کے بیڈ پر تھی۔ میرے وجود پر ناخنوں کی خرونچیں لگی ہوئی تھیں جن سے ہلکا ہلکا خون رس رہا تھا۔ میں وہاں کیسے پہنچی یہ بھی مجھے معلوم نہیں تھا۔ میرے بال کھلے ہوئے اور بکھرے ہوئے تھے، پورا وجود بے جان سا تھا، جیسے کسی نے میرے اندر کی روح کو کھینچا ہو۔ اب یہ حال تھا کہ میں بول بھی نہیں سکتی تھی۔ میں خوف سے چلانے لگی، نوید کو پکارنے لگی۔ نوید کی باہوں میں ہی میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں 2 دن بعد ہوش میں آئی تھی، بخار کی شدت بھی کم ہوئی تھی۔ میری والدہ بھی میری طبیعت کا سن کر چلی آئیں۔ بچوں کا رو رو کر برا حال تھا۔ نوید میری حالت دیکھ کر الگ پریشان تھے۔ مجھ میں اتنی سکت بھی باقی نہیں تھی کہ خود سے اٹھ کر بیٹھ سکوں۔ نوید نے مجھے سہارے سے بٹھایا تھا، بامشکل ہی میں نے دودھ کا ایک گلاس پیا تھا۔ نوید مجھ سے پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ہوا، لیکن میں انہیں کیا بتاتی، میرے پاس تو وہ لفظ ہی نہیں تھے۔ بس میں نے یہی کہا کہ مجھے خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے۔ میں اب چپ چپ سی رہنے لگی تھی، نہ گھر کی پرواہ تھی نہ بچوں کی فکر۔ پھر کچھ دن کے بعد نوید ایک نوری عامل کو گھر لے آئے۔ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں میں بے قابو سی ہونے لگی۔ بس اتنا یاد ہے کہ نوید میرے پیچھے بیٹھ کر مجھے اپنے حصار میں جکڑ رکھا تھا۔ سامنے بیٹھے آدمی نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت شروع کی تو میرے دل کی بے چینی بڑھنے لگی۔ مجھے لگا میرے اندر میری روح تڑپنے لگی ہے۔ پھر یوں محسوس ہوا کہ روح میرے وجود سے جدا ہوئی ہے، اور پھر کمر سرخ آنکھیں لیے میرے وجود سے نکل کر میرے اور اس نوری عامل کے بیچ میں جا بیٹھا تھا۔ عامل نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، شاید وہ سب بھی میرے وجود میں تھا، لیکن مجھے اپنے سامنے بیٹھا دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ عامل نے مجھ سے باروب لہجے میں پوچھا۔ جواب کمر دے رہا تھا، ایک جن ہوں میں۔ اس کی بڑی آنکھیں دھیرے دھیرے لال انگارہ بن گئی تھیں، جیسے وہ کسی شکنجے میں پھنسا ہوا ہو۔ اس عورت کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ نوری عامل کا لہجہ سخت اور بلند ہوا تھا۔ مجھے اچھی لگتی ہے۔ کھلے ہوئے سانس کے ساتھ وہ بول رہا تھا، اس کا پیچھا چھوڑ دے ورنہ جلا دوں گا تجھے۔ پانی کی چھینٹیں نوری عامل نے مجھ پر پھینکی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں بھی تڑپ کر رہ گئی، جیسے کسی نے آگ کے شعلے پھینکے ہوں۔ نہیں چھوڑوں گا۔ نوید کی ماں نے میرے گھر والوں کو جلایا ہے، بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ کمر کی آواز بدل رہی تھی، بھاری سی آواز، اور پھر سے آ کر بولا، کچھ نہیں کہا تھا میرے گھر والوں نے سریا کو۔ ہمارا صرف اس گھر کے درخت پر بسیرا تھا، ہم نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا تھا۔
لیکن سریا ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی، اس لیے میرے گھر والوں کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے نوید کو ڈرایا تھا تاکہ وہ درخت کے نیچے قضائے حاجت سے باز آ سکے، لیکن اس کی ماں سریا نے ایک کالے علم رکھنے والے عامل سے عمل کروا کر میرے گھر والوں کو جلوا دیا تھا۔ بس صرف میں ہی زندہ بچ گیا تھا۔ یہ سن کر عامل نے ایک نظر نوید کی جانب دیکھا جو نظریں چرا گیا تھا، پھر عامل نے قمر کی جانب دیکھا۔ تو معاف کر دے۔ عامل کا لہجہ دھیما ہوا تھا۔ ہرگز نہیں۔ اس کی سرخ انگارہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ چلا کر بولا، میں نے اگر ابھی تک اس کے بچوں کو کچھ نہیں کہا تو اس عورت کی وجہ سے، کیونکہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ اسے کہو کہ اسے طلاق دے دے، میں اسے چھوڑ دوں گا۔ قمر کی بات پر عامل نے اسے گھور کر دیکھا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اس عورت کا کوئی قصور نہیں۔ تم اسے اپنے بدلے کا نشانہ نہ بناؤ اور معاف کر دو۔ عامل نے پھر سے صورتوں کا ورد شروع کر دیا۔ پانی کا چھڑکاؤ کرتے ہوئے وہ کھڑے ہو گئے۔ جیسے ہی وہ عامل کمرے سے باہر نکلے، قمر ان کے پیچھے باہر یوں نکلا جیسے کسی نے اسے اس عامل کا پابند بنا دیا ہو۔ مجھے لگا میرا وجود کسی شکنجے سے آزاد ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ عامل واپس آ کر بیٹھ گئے، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، بی بی اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ میں پرسکون سی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ پھر وہ نوید سے مخاطب ہوئے، وہ آپ لوگوں کے درخت پر ہی بسیرا کرے گا، وہاں سے کہیں نہیں جائے گا، لیکن میں نے اسے پابند کر دیا ہے۔ دوبارہ تمہاری بیوی کو پریشان نہیں کرے گا، لیکن غلطی تمہاری والدہ کی تھی۔ بہت سی عورتیں ایسی حرکتیں کر جاتی ہیں جو بعد میں مصیبت کا سبب بنتی ہیں۔ بچوں کو درختوں سے احتیاط کروانی چاہیے اور ناپاکی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ایک غلط عامل کی باتوں اور عمل کی وجہ سے اس مخلوق سے دشمنی مول لے لی، یہ بھی غلط کیا۔ دوسرا یہ کہ خواتین کو بھی کھلے بالوں کے ساتھ درختوں کے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اپنی بیوی سے احتیاط کرواؤ۔ نوید میاں، تم یہ گھر چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتے۔ بس یہ یاد رکھنا، اس جن کی تمہیں اور تمہاری فیملی کو تنگ نہ کرنے کی یہی ایک شرط ہے۔ یہ کہہ کر اس عامل نے ایک نظر مجھ پر یوں ڈالی جیسے یہ قمر کی خواہش میری وجہ سے ہے۔ وہ عامل جا چکے تھے۔ اس کے بعد میری زندگی بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ میں نے صحن میں جانا بہت کم کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے صحن میں جاتے ہی یہ محسوس ہوتا کہ درختوں کے بیچوں بیچ دو بھوری آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں۔ میں فوراً سے اندر آ جاتی۔ میں نے اس بار ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ پہلی بار جب میں نے آنکھیں کھول کر اپنی بیٹی کو دیکھا تو اس کی رنگت سرخ و سفید تھی اور آنکھوں کا رنگ بھورا تھا۔ نہ میری رنگت اتنی سفید تھی اور نہ ہی نوید کی، نہ ہی میرے تینوں بیٹوں کی، اس لیے اپنی بیٹی مجھے پہلی نظر میں اجنبی سی لگی۔ میرے سامنے قمر کا چہرہ نظر آنے لگا۔ دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ خیر، وقت گزر ہی جاتا ہے۔ آج میں نے اپنی بیٹی کو بھی رخصت کر دیا۔ تینوں بیٹوں کی بھی شادیاں کر چکی ہوں، لیکن بہوؤں کو کبھی صحن میں کھلے بالوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ میں اس بات کا بہت بڑا خمیازہ بھگت چکی ہوں، اس لیے اس بات پر میں نہ بیٹی پر نرمی برتی اور نہ ہی بہوؤں پر۔ زندگی کے اس مقام پر پہنچ کر بھی قبرستان میں بیٹھ جاؤں تو وہ بھوری آنکھیں آج بھی میرا چین چرانے لگتی ہیں۔ خوف کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑنے لگتی ہے۔ کاش ان باتوں کا خیال ہم رکھنا شروع کر دیں تو بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔